پنجاب بلانے والے علامہ اقبال تھے۔ تیسری نقشہ یہ تھا کہ جس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اس کے اصول یہ تھے، لیکن یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ ایک پھر مفصل باب ہے، وہ تو اس کتابچے میں پڑھنا پڑے گا آپ کو کہ اس کے کیا اسباب تھے۔ سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ابھی برطانوی جو اقتدار ہے اس کا سورج نصف النہار پر چمک رہا تھا۔ یہ تو جنگ عظیم دوم کے بعد معاملہ جو ہے مختلف ہوا ہے۔ اس وقت تک کا کسی انقلابی جماعت کا سر اٹھانا وہ گویا کہ انگریز کے اقتدار کو چیلنج کرنے کے مترادف ہوتا، خاص طور پر اگر آدمی بھی وہ ہو جس کے ساتھ سر کا لائقہ بھی لگا ہوا ہو، سابقہ لگا ہوا۔ سر محمد اقبال بہت نمایاں انسان ہے، ظاہر بات ہے کہ علامہ اقبال جو ہے یہ 1932 میں تو گئے تھے مسلمانان ہند کی جو ہے ترجمانی کرنے کے لیے گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے انگلینڈ، تو وہ برطانیہ کی نظروں میں تھے۔ اور یہ ابھی میں نے جو آپ کو پڑھ کر سنایا علامہ اقبال کا خط کہ قابل اعتماد لوگ موجود نہیں ہیں۔ حکومت برطانیہ نے 2 افراد کو مسلط کیا ہوا تھا علامہ اقبال پر کہ ایسے کسی کام کا کوئی آغاز نہ کر بیٹھے۔ ان میں سے ایک وہ ہیں جو ویسے ان کے بڑے مخلص تھے، بڑے خادم تھے، لیکن آدمی بہرحال وہ CID کے تھے۔ کسی وجہ سے انہوں نے پھر روکا ہے، کسی طریقے سے پھر وہ سارا مسودہ جو ہے بنا ہے وہ بھی ختم ہوا ہے، اور یہ ساری تجویز ہی تاریخ کے پردوں میں گم ہو چکی تھی اگر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے اگر وہ کتاب نہ لکھی ہوتی جس میں سے یہ ہم نے سارا مواد نکال کر جمع کیا ہے۔ بعض غیبی اشارات کے پیش نظر علامہ اقبال کی آخری خواہش جو بوجوہ شرمندہ تکمیل نہیں ہو سکی۔ بہرحال اب ہوا کیا ہے، بہت مختصر اب عرض کروں گا۔ 1940 میں 38 میں اقبال تو سرود رفت باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگار ای فقیر دیگر دانائے راز آیت کے نایت، وہ تو یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سن 40 میں مسلم لیگ کا ایک مرکز معین ہو گیا، ہدف حصول پاکستان، آزاد اسلامی ریاست، آزاد مسلمان ریاست ان دی نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ آف انڈیا، یہ ہدف معین ہو گیا۔ اور ایک قومی تحریک کے جو تقاضے ہیں وہ پورے اس کے ساتھ شروع ہونے، اس کے لیے ساری جد و جہد شروع ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف جو دوسرا علامہ اقبال نے سور پھونکا تھا وہ میں گنوا چکا ہوں آپ کو کہ وہ مختلف رنگ لاتا رہا تھا، چاہے وہ 1913 کی حزب اللہ تھی، یا پھر جماعت مجاہدین علی گڑھ تھی، یا یہ کہ اور جماعت المسلمین تھی خیری برادران کی، یا تحریک خاکسار تحریک تھی علامہ مشرقی کی۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد فائنل ایک شکل ہمارے سامنے آتی ہے 1941 میں مولانا مودودی سامنے آتے ہیں۔ تھوڑا سا پس منظر مولانا کا آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ وہ متکلم اسلام تھے، بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے اس دور میں جو مسائل مسلمانوں کو پیش ہوتے ہیں مغربی تہذیب کے تصادم کی وجہ سے ان کے ضمن میں وضاحت کی ہے، اور بہت معروف ہو چکے تھے اس وقت تک۔ مسلمانوں کی علیحدہ جداگانہ قومیت پر ان کی پوری مکمل ایک کتاب تھی۔ گویا کہ اقبال نے جو بات فلسفیانہ انداز میں کی تھی 1930 کے خطبے میں، اس کو ایک فصیح اور سلیس زبان میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا مولانا مودودی نے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قائد اعظم کو بلایا ہے لندن سے تو دکن سے بلایا ہے علامہ اقبال ہی نے مولانا مودودی کو۔ لیکن یہ کہ مولانا مودودی اس کے بعد مسلم لیگ سے مایوس ہو گیا کہ یہ خالص ایک قومی تحریک بن گئی ہے، اور اس کی قیادت بھی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ جن کے پاس دینی علم نہیں ہے۔ لہذا وہ سامنے آئے۔ 1941 میں انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی۔ اس کا ہدف کیا رکھا؟ حکومت الہیہ کا قیام۔ اسی لیے میں اس کا تسلسل کہا کرتا ہوں کہ تسلسل جو ہے وہ 1912-1913 والی جو حزب اللہ تھی مولانا آزاد کی، اسی سے جڑتا ہے کہ 1941 میں حکومت الہیہ کے قیام کے لیے جماعت اسلامی قائم ہوئی۔ بعد میں اس کا عنوان بدل گیا اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ نمبر 2، اس کا مرکزی اصول کیا تھا؟ اس میں صرف وہ لوگ شامل ہوں جو پہلے اپنے وجود پر دین کو نافذ کریں، پھر آئیں میدان میں۔ نمبر 3، اپنے آپ کو منظم کریں، اور منظم کریں ایک ایسی جماعت کی شکل میں جس میں سب مطاعت ہو۔ لیکن یہ ہے کہ میرے نزدیک افسوس کے قابل بات ہے کہ مولانا مودودی نے بیعت کا نظام اختیار نہیں کیا۔ وہ جو ابوالکلام آزاد نے اختیار کیا تھا، وہ جو اقبال نے اختیار کیا تھا،
لیکن یہ کہ مولانا نے جو بھی حالات ان کے تھے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہوگا، وہ تو پھر مورخ کا کام ہے کہ وہ تاریخ کے جو ہے اوراق چھانے نکالے کیا وجہ ہوئی۔ نمبر 4، طریقہ کار میں دو باتیں تو بالکل واضح تھیں کہ پہلے ذہنی اور فکری انقلاب لانا ہوگا۔ وہ ذہنی اور فکری انقلاب، لوگوں کے ذہن اور فکر میں تبدیلی آئے، ایمان پیدا ہو، یقین پیدا ہو، اسلام کے اوپر اعتماد پیدا ہو، پھر ان کے عمل میں تبدیلی آئے، عملی اور اخلاقی انقلاب، غلط اقوال اور غلط جو کردار ہے وہ جھڑ جائیں پتجھڑ کے پتوں کی طرح، اور ایک صحیح اسلامی کردار وجود میں آئے۔ اور پھر جو ہے خود بخود یہ جو ان کا کتابچہ ہے اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، 1940 میں یہ لیکچر دیا تھا اسٹریچی ہال علی گڑھ میں، پھر خود بخود جو ہے وہ ایک نظام بدل جاتا ہے، وہ خود بخود نہیں بدلا کرتا، اس میں ایک یعنی خلا تھا، اور اسی وجہ سے مولانا مودودی نے ایک تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ غلطی کی کہ بیعت کا نظام اختیار نہیں کیا، اور دوسرے یہ کہ وہ پھر انتخابات 1951 میں 1941 سے لے کر 1951 تک ایک خالص انقلابی اصولی اسلامی جماعت کا نقشہ تھا، لیکن اس کے بعد سن 51 میں پنجاب کے صوبائی الیکشن میں حصہ لے کر اور گویا کہ وہ انہوں نے راستہ اپنا بدل دیا، اب ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی۔ جماعت اسلامی جب یہ رخ اختیار کر گئی تو اگرچہ اس وقت میں جب جماعت میں شریک تھا، یعنی میں اپنی تھوڑی سی اگر میں اپنا بھی تعارف عرض کر دوں، اقبال کے ساتھ میری وہ نسبت بھی ہے کہ مسلم لیگ کی تحریک کا بھی میں ادنا کارکن تھا، چاہے میں طالب علم تھا ہائی اسکول کا، لیکن مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن ضلع حصار کا جنرل سیکرٹری تھا اپنی 9ویں اور 10ویں جماعت کے دوران۔ پاکستان بننے کے بعد یہاں آ گئے، مولانا مودودی کھڑے ہوئے مطالبہ لے کر کہ یہاں پر اب دستور اسلامی بننا چاہیے، میں جماعت اسلامی کے ساتھ بطور ہمدرد شریک ہو گیا۔ آج کل یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوتی جماعت میں، آج کل ہوتا متفق، رکن اور متفق۔ پہلے تھے یہ 2 درجے رکن اور ہمدرد، پھر ہوئے 3 درجے رکن ہمدرد متفق، اور پھر وہ درمیان میں سے ہمدرد نکال دیا گیا۔ اس کے بعد میں سن 55 میں جماعت کا رکن بھی بن گیا، لیکن میں یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اب غلط رخ پر پڑ گئی ہے، اب یہ ایک قومی سیاسی جماعت تو بن گئی، لیکن اب اسلام کا یہاں پر نفاذ اس راستے سے، الیکشن کے راستے سے ناممکن ہے۔ چنانچہ پھر میں نے وہاں سے علیحدگی اختیار کر کے جو پھر کام شروع کیا وہ سب آپ حضرات کے سامنے ہے۔ وہی 2 کام، اقبال کا کام قرآن کو لوگوں کے خصوصاً پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں اتارنا تاکہ یقین والا ایمان پڑھے لکھے لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، بیعت کے اصول پر ایک تنظیم قائم کرنا، اور اس میں وہی لوگ ہوں جو اپنے وجود پر دین کو قائم کریں، اور ایک امیر سے بیعت سموتات لے کر اور وہ جماعت میں قائم شامل ہو۔ اور نمبر 3 یہ کہ اس میں الیکشن کا راستہ نہیں، بلکہ جس کو اقبال نے اپنے 2 اشعار میں بیان کیا ہے، بڑے پیارے اشعار ہیں یہ، اور میں کہا کرتا ہوں کہ نہ معلوم کس کیفیت میں تھا اس وقت اللہ کا یہ بندہ جب اس نے یہ شعر کہے ہیں۔ گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد، انہوں نے مجھ سے کہا، یعنی اللہ نے کہا، اے اقبال ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے تمہیں پسند آئی، تمہارے ساتھ سازگاری کرتی ہے؟ گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد، گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، غلط نظام ہے۔ گفتند کے برہم زن، تو فرمایا اچھا توڑ پھوڑ دو، اس کو ختم کر دو۔ اب توڑ دو اور پھوڑ دو اور ختم کر دو، برہم کر دو، درہم برہم کر دو، کیسے کر دو؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، پہلے درویشی کا راستہ اختیار کرو، خود اللہ کے بندے بنو، لوگوں کو دعوت دو، تبلیغ کرو، تعلیم دو، نصیحت کرو، وہ گالیاں دیں تو تم جواب مت دو، وہ پتھراؤ کریں تو تم کوئی جوابی پتھراؤ نہ کرو، بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ، کوئی حرج نہیں، جین مت کے سنیاسی بن جاؤ، سادھو بن جاؤ، یہ درویشی ہے، درویشی ہے، درویشی ہے۔ اس ایک جملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 12 سال کا نچوڑ ہے۔ بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، دمادم زن، دمادم زن، کیا دعوت دیتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، قرآن پڑھاتے رہو، قرآن ان کے ذہنوں میں اتارو، قرآن ان کے سینے میں اتارو۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، دعوت بھی دو قرآن کے ذریعے،
اور جو لوگ آ جائیں ان کا تزکیہ بھی کرو قرآن کے ذریعے، منظم کرو بیعت کے ذریعے، لیکن مخالفین کی مخالفت کے جواب میں کوئی مخالفانہ کارروائی مت کرو، برداشت کرو۔ اسے پیسو ریزسٹنس میں نے قرار دیا ہے۔ میری 2 کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں، رسول انقلاب کا طریق انقلاب، یہ ذرا مختصر ہے اور نسبتاً عام فہم ہے، اور دوسری ہے مفصل منہج انقلاب نبوی، حضور کی پوری سیرت کا تجزیہ ہے کہ آپ نے کن مراحل سے گزر کر یہ انقلاب برپا کیا تھا۔ آج بھی اگر ہوگا تو اسی سے ہوگا، اور کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ بہرحال گفتند جہان ماں آیا بتومی سازد، گفتم کے نمی سازد، گفتند کے برہم زن، بان شہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی، جب پختہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس تعداد بھی لوگوں کی کافی ہو، وہ واقعتاً اپنے وجود کے اوپر بھی اسلام قائم کر چکے ہوں، وہ بیعت کر کے نظم کے اندر آ چکے ہوں، اپنے آپ کو دے چکے ہوں، اپنے آپ کو ڈسپوزل پر دے چکے ہوں اس ڈسپلن کے، جب یہ کافی مقدار میں، کافی تعداد میں ہوں، تزکیہ بھی ہو چکا ہو، تو پھر اپنے آپ کو ٹکرا دو بر سلطنت جم زن، اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، اب ٹکراؤ ہوگا۔ یہی انقلاب کے 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلے کوئی فکر ہوتا ہے انقلابی، اسے پھیلاؤ، اسے عام کرو، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، پھر جو قبول کر لیں انہیں منظم کرو، پھر وقت آ جائے اگر مناسب طاقت فراہم ہو گئی ہے ٹکراؤ، چاہے وہ زار کی فوجوں سے ٹکرانا ہو اور چاہے وہ قریش مکہ اور ان کی فوج کے ساتھ ٹکرانا ہو، وہ ٹکراؤ تو ہوگا۔ آج کے دور میں البتہ ایک ٹکراؤ کی نئی صورت پیدا ہوئی ہے، اس لیے کہ مسلح تصادم جو ہے کسی انقلاب کے لیے وہ فیزیبل نہیں رہا۔ اس لیے ظاہر بات ہے کہ جہاں آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی نظام تو ہے، اور اس نظام کے اندر جو ویسٹڈ انٹرسٹ رکھنے والے ہیں وہی ہے کہ جو اوپر حکمران بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ میدان میں آئیں گے تو ان کے پاس تو فوج بھی ہے، پیراملٹری فورسز بھی ہیں، ایئر فورس بھی ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ ہے، پولیس ہے، جیل خانے ہیں، عذوبہ اور اذیت خانے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے موجود ہیں، اور تم نہتے ہو، مقابلہ کیسے ہوگا؟ جوابی کارروائی کیا ہے؟ اس کا جواب وہ ہے کہ جو گاندھی نے سوچا لیکن خود کہا، یہ میری اپنے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، میں نے یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ کیا؟ پرامن، غیر مسلح، نان وائلنٹ، نان کوآپریشن، نمبر 1۔ ہم تمہارے ملوں کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، ہم تو چرخہ کاٹیں گے، سوت جو ہے اس سے اپنی کھدر بنیں گے اور کپڑا پہنیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہم نے تمہارا تو کوئی نقصان نہیں کیا، تمہارا کوئی قانون نہیں توڑا، کچھ نہیں کیا۔ نان وائلنٹ، نان کوآپریشن۔ ہل گئی برطانوی حکومت، مانچسٹر کی ملیں بند ہو رہی ہیں، اتنی بڑی مارکیٹ انڈیا، اور ختم۔ نمبر 2 مرحلہ تھا نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس۔ اب ذرا سرتابی کرو، ان کے کسی قانون کو توڑو۔ گاندھی نے کیا اختیار کیا تھا؟ نمک بناؤ تحریک، پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہے، ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا بنایا ہوا نمک لینے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے معنی کیا تھے؟ وہاں تو ڈیوٹی تھی، ایکسائز ڈیوٹی تھی، گویا کہ آپ یو آر چیلنجنگ دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا۔ اب لاٹھیاں پڑی، بڑے بڑے لوگ جو ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا سر پھٹا، نہرو کا سر پھٹا، یہ لوگ جو ہے لاٹھیاں کھا کھا کر، حالانکہ نہرو کس خاندان کا آدمی تھا ذرا نوٹ کیجئے، اس کا باپ موتی لال نہرو ہندوستان کے سب سے زیادہ امیر ترین لوگوں میں سے تھا۔ پہلی کار، یہ باتیں مجھے بتائیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے، ہندوستان میں پہلی کار وائس رائے کی آئی تھی اور دوسری کار موتی لال نہرو کی آئی تھی، وہ موتی لال نہرو، اور یہ پنڈت جواہر لال نہرو جس کے کپڑے جو ہیں وہ پیرس سے سل کر آتے تھے، وہ جواہر لال نہرو۔ انہیں لاٹھیاں کھائی ہیں، مارے کھائی ہیں، پولیس کے لاٹھی چارج کا جو ہے شکار ہوا ہے، جیلوں میں پڑا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے 3rd سٹیج جو ہے انڈیا میں اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اس لیے کہ 2nd ورلڈ وار کے بعد برطانیہ عظمیٰ جو تھی وہ خود ہی سمجھ چکی تھی کہ اب ہمارا یہاں پر ممکن نہیں ہے ٹھہرنا، وہ جانے کا فیصلہ کر چکے تھے، بلکہ انہوں نے ٹائم ٹیبل رکھا تھا سن 1948، وہ تو اس سے بھی 1 سال پہلے 1947 میں یہاں سے چلے گئے۔
بہرحال وہ تیسری سٹیج اگر دیکھنی ہو تو وہ ہے نان وائلنٹ یا ان آرمڈ ریولٹ جو ایرانیوں نے کی ہے، جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ میں جب گیا ایران ایک ہفتے رہ کر آیا، یہ آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، اور لوگوں نے کہا کہ ہمارا انقلاب جو ہے وہ تو اقبال کا انقلاب ہے، اقبال کی شاعری ہے۔ اور وہ بڑے محبت بھرے انداز میں کہتے ہیں مولوی اقبال لاہوری، مولوی اقبال لاہوری۔ مولوی رومی کہلاتے تھے تو مولوی، وہ مسٹر اقبال نہیں کہتے، علامہ بھی نہیں کہتے، مولوی اقبال لاہوری۔ اور ان کی شاعری نے ہمارے اندر جو ہے یہ دمخم پیدا کیا، ان کی شاعری نے ہمارے اندر جذبہ پیدا کیا۔ یہ جو جماعت جو ان کے ہاں تھی، وہ جو ڈاکٹر علی شریعتی کے جو تھے مجاہدین خلق، وہ اصل میں اس کی جماعت تھی، اور انقلاب میں بڑا رول اسی کا ہے۔ بہرحال تیسرا نتیجہ یہ، اس کا جو تیسری سٹیج یہ ہے، یہ راستہ ہے کہ جس کے اوپر چل کر کسی اسلامی انقلاب کی آغاز کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے جماعت جو بننی چاہیے، اس کے جو اصول ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ باقی آپ میں سے ہر شخص کا اپنے سوچنے کا معاملہ ہے، غور کرے، فکر کرے، سوچ و بچار کرے۔ اگر کوئی بندہ مومن غیر اسلامی ماحول اور نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہو، اس کا فرض عین ہے کہ وہ اس نظام کو بدل کر اللہ کے دین کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے، اور اس کے لیے لازم ہے، جیسے نماز فرض ہے تو اس کے لیے وضو لازم ہے، اس طرح اس جد و جہد کے لیے التزام جماعت لازم ہے۔ اور جماعت کے یہ اوصاف ہیں جو علامہ اقبال کے پیش نظر تھے، جس کو کہ آپ اس کتابچے کے ذریعے سے زیادہ تفصیل سے سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔